السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ الى آخری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ۔ دولت کہیں ایک جگہ رکنے والی ٹھہرنے والی نہیں ہے، اس سے وفا کی امید کرنا بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا مِنْهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے، دنیا کی دولتیں چاہتا ہے، ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا، اور جو آخرت کی نعمت چاہے ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنی اچھی آخرت چاہتا ہے، جس کی چاہت ہے کہ مجھے اچھی آخرت ملے، تو پھر رب قدیر و جبار اسے اچھی آخرت عطا فرماتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب ہم شکر والا کو صلہ دیں گے۔ یعنی اس دنیا میں بندہ رب کا شکر کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں شکر بجا لانے کے لیے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والے کو عن قریب صلہ عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا وَمَن تَكُنِ الدُّنْيَا نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيُشَتِّتْ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَن تَكُنِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَيَكْفِيهِ ضَيْعَتُهُ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہو، یعنی کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھا ذریعہ کسی کے پاس ہے، اس ذریعہ کو استعمال کرتا ہے، وہ سورس کو استعمال کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمیں خوب دولت ہو جائے تاکہ میری سب سے اونچی ہو، میرے دروازے پر سب سے اچھی کھڑی ہو، میرا روب و دبدبہ ہو سماج میں، لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہمیں اپنا سردار سمجھیں۔ اگر یہ نیت ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالی
فقر و فاقہ کشی، افلاس و مفلسی اور تنگ دستی اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہوا کرتی ہے، ہزار ہاتھ دنیا کی نعمتیں پانے کے باوجود وہ بڑا محتاج ہوا کرتا ہے، وہ بڑا محتاج رہتا ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے، اسے شکر کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے، وہ 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 16، 16 کا 32 کرنے کے چکر میں لگا رہا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيُشَتِّتْ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، جو اس کا سورس آف انکم ہے، جو اس کے ذرائع ہیں، وہ منتشر ہو جایا کرتا ہے، پھیل جاتا ہے، وہ اس قدر بکھر جایا کرتا ہے تو راتوں دن سمیٹنے میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ دبوچتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا میں سے اس کے پاس وہی کچھ آیا آتا ہے جو اس کی قسمت کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ رب قدیر و جبار نے جب روح ڈالی ہے تو اس وقت فرشتوں کے حوالے سے رزق بھی تقسیم کر دیا ہے، رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جس کی قسمت میں اللہ نے جتنی روزی لکھا ہے وہ ایک دانہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کم ہو سکتا ہے۔ رزق مقسوم اسے کہا جاتا ہے کہ تقسیم شدہ رزق کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا آ کے رہے گا، نہ بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی گھٹ سکتا ہے۔ نیت کا بڑا دخل ہے میرے بھائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے وَمَن تَكُنِ الْآخِرَةَ نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَيَكْفِيهِ ضَيْعَتُهُ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نیت آخرت حاصل کرنے کی ہوا کرتی ہے کہ ہمیں اچھی آخرت ملے، خدا کا کرم ملے، رب قدیر و جبار کی رحمت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملے، جنت کی بہاریں ملے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پاک میں جگہ ملے، اگر جس کی نیت آخرت کی ہوا کرتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، وہ مطمئن ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے حوالے وہ حلال طریقے سے کوشش کرتا اور حلال کوشش سے جو کچھ بھی حاصل ہوا کرتا ہے، 2 روپے 4 روپے 10 روپے 100 روپے جو بھی ہوا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے وہ اسی پر خوش رہا کرتا ہے، اسی پہ اس کو اطمینان ہوا کرتا ہے اور بڑا اطمینان اسے ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت نیتہ طلب الدنیا، آقا فرماتے کہ جس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہو، دنیا حاصل کرنے کی جس کی نیت ہو، وہ اس قدر اپنی فکر کی دنیا میں منتشر ہو جایا کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اتنا متفکر ہو جایا کرتا ہے کہ ہزار ہا دولتوں کے باوجود، بڑی بڑی کوٹھیوں اور گاڑیوں کے باوجود، کل کارخانے کے باوجود ہمادم وہ فکر مند رہتا ہے، وہ چنتت رہتا ہے یہ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، اگر وہ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، بہت اچھا ہو جاتا تو، حالانکہ اس کی قسمت میں جتنا پروردگار عالم نے لکھا ہے اتنا آ کے رہے گا، اس سے مزید نہیں آ سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ یجعل اللہ غناہ فی قلبہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی نیت طلب آخرت کی ہے، آخرت حاصل کرنا، ایک انسان بڑا اچھا ہے دکھنے میں، کام بہت اچھا ہے، سورس آف انکم کے جو ذرائع ہیں، جو انکم کے سورس ہیں، کمانے کے جو سورس ہیں، بہت اچھا ہے۔ مان لیجئے ایک مقرر ہے، تقریر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، رزق حلال کا ذریعہ ہے، آفس میں کہیں ہے، کہیں اسکول میں ہے، کہیں مدرسے میں، بڑا اچھا ذریعہ ہے، لیکن وہ کماتا اس نیت سے ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، کماتا اس نیت سے ہے کہ میں محلے میں سب سے بڑا کہلاؤں، کماتا اس نیت سے کماتا کہ محلے میں سب سے اونچی میری ہو، کماتا اس نیت سے ہے تاکہ دروازے میں سب سے اچھی کھڑی میری ہو،
میرے دروازے میں سب سے اچھی کھڑی ہو، لوگ مجھے مانیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی چاروں طرف سے اسے گھیر لے گی۔ کسے؟ جو دنیا طلب کرنے کی نیت رکھتا ہے، جس کی نیت دنیا طلب کرنے کی ہے، دنیا دنیا دنیا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اسی توگو دو میں لگا رہتا ہے، اور بظاہر دنیا میں چند لوگ اس سے راضی بھی رہا کرتے ہیں، واہ وہی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ زندگی عارضی ہے نا، یہ بہت ہی عارضی زندگی، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس سے وفا کی امید نہ رکھنا، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہے، چاہے یہ جسم کو لیجئے یا دھن دولت کو لیجئے، کسی میں پائیداری نہیں ہے، کسی میں وفاداری نہیں ہے۔ آج میں صحت مند ہوں، آپ صحت مند ہیں، ابھی آنے والی منٹ میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ شام صحت مندی کے ساتھ ہماری گزری ہے، لیکن آنے والی شام صحت مندی کی ہوگی یا پھر بیماری کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ میرے پاس پیسے ہیں، لیکن صبح شام آنے والی صبح تک وہ پیسے رہیں گے نہیں رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان چیزوں میں ذرہ برابر پائیداری نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تب نہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ۔ بکری کے چھوٹے سے بچہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہرن کے بچہ کو اگر بنفس نفیس نہیں دیکھے ہوں گے تو کہیں تصویر وغیرہ میں، ٹی وی میں یا یوٹیوب وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرن کا بچہ، بکری کا بچہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا ہے، وہ کود کے یہاں، کود کے وہاں، کود کے وہاں، کود کے وہاں۔ یہی حال دولت کا ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، کل گزشتہ کل کسی اور کے پاس تھا، آج کسی اور کے پاس ہے۔ تو امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی نیت آخرت کی نیت ہوا کرتی، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا پیدا فرما دیتا، اس کا دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اللہ جو دیتا ہے اسی پہ وہ شکر گزار رہا کرتا، اسی پر وہ مطمئن رہا کرتا ہے، اسی پر اس کا دل مطمئن ہوا کرتا ہے۔ اگر طبیعت بھی خراب ہوتی ہے ایسے انسان کی جس کی نیت آخرت حاصل کرنے کی ہوا کرتی ہے، جسے اللہ نے فکر آخرت عطا فرمایا، جو آخرت سنوارنے کے چکر میں رہا کرتا ہے، اگر کئی طرف سے مصائب و آلام اسے گھیر بھی لے، اگر اس کی طبیعت کئی طرح سے خراب بھی ہو جائے تو وہ بے چین نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اپنے تمام تر معاملات کو رب کے سپرد کر دیا ہوتا ہے کہ رب قدیر و جبار نے بیماری دیا ہے تو شفا تو وہی دینے والا ہے نا، زندگی اس نے دیا ہے تو موت تو وہی دینے والا ہے نا، راحت و تکلیف اسی کے دست قدرت میں ہے، تو پھر ٹینشن کاہے کو، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تمام تر معاملات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سونپ دیتا ہے، اور جب اپنے تمام تر معاملات کو بندہ رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں سونپ دیتا ہے تو بے چینی چین سے بدل جایا کرتا ہے، بے قراری قرار و سکون سے تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَكْفِيهِ ضَيْعَتُهُ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ اسے جو دے، اس کی محنت کا جو بھی صلہ ملے وہی اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، ضرورتیں اس کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہے، رزق حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے، جس کی نیت آخرت حاصل کرنے کی ہوا کرتی ہے۔ میرے دوست، ضرورت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم ان پاکیزہ کلمات کو سماعت فرما کر اپنی زندگی میں لائیں اور پریکٹیکلی لائیں،
انشاءاللہ العزیز زندگی میں سکون ملے گا، چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے عطا سے علم یقینی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمان مصطفیٰ کا وزن، فرمان مصطفیٰ کا ویٹ اتنا زبردست ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رب قدیر و جبار نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا وزن بیان فرما دیا کہ میرے محبوب من سے نہیں کہتا، من مانی نہیں کہتا، اپنے من سے نہیں کہتا ہے، بلکہ میں جو چاہتا ہوں میرا محبوب وہی بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا حاصل کرنے کی نیت والوں کا یہ انجام ہے، اور آخرت حاصل کرنے والوں کی آخرت طلب کرنے والوں کا یہ انجام ہے، تو ہم الحمدللہ اہل ایمان ہے نا، ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں پریکٹیکلی کر کے دیکھنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا اور زمانے کو بتانا ہوگا۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے سکون نہیں مل سکتا میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا آئے گی گھٹنے کے بل، ناک رگڑتے ہوئے اس کے پاس دنیا آئے گی، پر اللہ کا وہ بندہ جس کی نیت آخرت سے جڑی ہوئی ہے، جو اچھی آخرت چاہتا ہے، جو رب کی رضا رب کی رحمت کا طلبگار ہے، اس کے پاس دنیا گھٹنا ٹیک کر کے آتی ہے، پھر وہ دنیا کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتا، اس دولت کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ دولت اس کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ وہ دولت جس کی نیت طلب آخرت ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فرحم اللہ امرأ سمع مقالتی حتی یبلغہ غیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر رحم فرمائے جس نے میری بات سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس نسبت نے بڑا اونچا مقام ہمیں بخشا ہے، بہت اونچا مقام بخشا ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا اونچا مقام کہ کلام الہی قرآن مقدس میں ہماری تعریف ہے، قرآن ہمارا گن گاتا ہے، قرآن ہماری نعت پڑھ رہا ہے۔ قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین، سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہتر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہوئے، ان کے ماتحت کچھ ہوئے، ان کے پیغام کو قبول کرنے والے ہوئے کچھ لوگ، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت نے تمہیں ان تمام امتوں میں بہتر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری بھی دیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، اس منصب عظیمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے وجود کو برائیوں سے بچا کر دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیں، اور کوئی برا کام اگر کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط بولی بول رہا ہے، تو امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، غلامان مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ برے کام کرنے والے کو برائی سے روکا جائے، بری باتیں بولنے والوں کو بری باتوں سے روکا جائے۔ یہ ہم امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے دوست، جب ہمارا وجود ہی سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال کی چوٹی تک، سر کی چوٹی تک اگر ہمارا وجود ہی گناہوں میں ملوث رہے گا، غلطیوں میں ڈوبا رہے گا، برائیوں میں ہمارا پورا وجود اگر ڈوبا رہے گا، بتاؤ میرے دوست بگڑوں کو کون سنوارے گا؟ کون سنوارے گا؟ گرتوں کو کون سنبھالے گا؟ جھوٹ بولنے والوں کو سچائی کی تعلیم کون دے گا؟ شراب پینے والوں کو اس سے توبہ کی تعلیم کون دے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وجود کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پاک و صاف کرنے کی نیک کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم دوسروں کو اچھی راہ دکھانے کی نیک کوشش کریں، دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں، صحیح رہنمائی کی کوشش کریں۔ یہ ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا
ہماری خواہش ایسی ہے کیا؟ آج کی تاریخ میں ہر کوئی دوسرے سے بہتر ہے، کوئی دوسرے سے خراب نہیں ہے، سب کوئی اچھا ہی ہے، ہر کوئی اچھا ہے دوسرے، سب کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت خراب آدمی ہے یار، بہت خراب آدمی ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے خراب ہوں، مجھ سے وہ خراب نہیں ہے، میں اس سے خراب ہوں، یہ نہیں سوچا۔ اور یہ سوچ کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کس سوچ کو؟ کہ بندہ جب کہے کہ نہیں میں خراب ہوں، دوسرا بہت اچھا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اگلا کی زندگی کا کس عمل کو اللہ نے رد فرمایا ہے، کس عمل کو قبول فرمایا ہے؟ کیا خبر ہے تمہیں کہ تم فیصلہ کر بیٹھو کہ وہ بہت خراب ہے؟ نہیں، عاجزی، انکساری، خاکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی لست کل کلام الحکیم اتقبل۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدیر و جبار نے فرمایا کہ میں ہر عقل مندی کی بات کو قبول نہیں کرتا ہوں، پڑھے لکھے کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا ہوں، دانشور کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا ہوں، عالم، فاضل، ماسٹر، پروفیسر، انجینئر، کچھ بھی ہو، میں عقل مندوں کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اتقبل ہمہ وہواہ، میں اس کے قصد و ارادہ کو قبول کرتا ہوں کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، نیت کیا ہے اس کی، ارادہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس کام سے دنیا چاہتا ہے یا دین چاہتا ہے، اس کام سے دنیا والوں کی رضا چاہتا ہے، رب کی خوشی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اس بندے کا ارادہ، اس بندے کا مقصد، اس بندے کی نیت میری اطاعت و فرما برداری ہوا کرتی ہے، کوئی کسی کو ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ میرا احسان مانیں، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے داتا کہیں، نیت یہ ہے کہ مجھے بڑا خرچ کرنے والا کہیں، نیت یہ ہے کہ بڑا دلدار کہیں، تو میرے دوست اس کے اس عمل کا صلہ آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا ہیلپ کرتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں تو اس لائق نہیں اور میرا کچھ نہیں ہے، یہ تو سب رب نے دیا ہے نا، اور رب نے دیا ہے پھر دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ مولا تو نے نعمت عطا فرمائی، توفیق خرچ تو نے عطا فرمایا، تیرے ضرورت مند بندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے تیری دی ہوئی نعمت کو میں خرچ کرتا ہوں، دیتا ہوں، اے پروردگار عالم اس عمل سے تو راضی ہو جا، اس عمل سے تو راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا۔ جب نیت یوں ہوگی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اس بندے کی اس عمل کو قبول کر اس کی آخرت میں وسعت عطا فرماتا ہوں، پھر میں اس کی آخرت میں وسعت عطا فرماتا ہوں۔ نیت بڑی قیمتی دولت ہے میرے بھائی، نیت بہت قیمتی دولت ہے اہل ایمان کے لیے، بہت قیمتی دولت ہے۔ اچھی نیت کیجئے، اچھی نیت کیجئے۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں بھائی، آپ سبھی مجھ سے بہتر ہو، یقین جانو آپ، میں اوپری زبان سے نہیں کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں۔ میں نہ جانتا ہوں کہ میں کتنا جرم کرتا ہوں، میں نہ جانتا ہوں کہ میں کتنا گناہ کرتا ہوں، میں نہ جانتا ہوں کہ رب اور رب کے رسول کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں، جی آپ نہیں جانتے ہیں، میں جانتا ہوں جتنا اپنے کو آپ مجھے نہیں جانتے ہیں، اس لیے آپ سبھی بہتر ہیں مجھ سے۔ میں آپ سبوں سے اپنے لیے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس نیت سے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کس کی دعا کس کے حق میں قبول فرما لے گا، اللہ بہتر جانتا ہے میرے دوست۔ نیت اچھی کیجئے، اچھی نیت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا عطا فرمائے گا، اچھی نیت کے نتائج اچھے ملیں گے، رزلٹ اچھا ملے گا۔ اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ امت محمدیہ، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں کو
برائیوں سے روکنا، جہاں تک جس کی پہنچ ہو ان کی ذمہ داری ہے۔ چشم پوشی سے کام نہ لیں، درگزر سے کام نہ لیں، بلکہ ہمت و حوصلہ کے ساتھ کچھ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شریف بن کے نتیجہ یہ ہوا، آج چونکہ سماج میں شریفوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی تعداد ہے فرشتوں میں وہ شریفوں کی۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے سائڈ سے نکل جائے گا، کون کہے گا بھیا نہ وہ سب جھمالہ میں ہم نہیں پڑھنے جائیں گے، نہ ایک دم جھمالہ میں ٹھوکے جاؤ گے، ایسا جھمالہ میں پڑھو گے کہ پھر نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ ایسے جھمالے میں پڑھو گے نا کہ نکلنے کی راہ نہیں ملے گی۔ ذمہ داری ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو حسب استطاعت اس برائی کو روکنے کے لیے، اس شخص کو برے کام سے روکنے کے لیے کوشش ہم کریں۔ لیکن اب اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم شریف بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کہ آج کوئی کسی برے کو یا برائی کرتے ہوئے کو روکنے کے لیے تیار نہیں، پیغام حق پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جہاں بھلائی ہو، جہاں اچھائی ہو، جہاں خیر ہو، اس کا تعاون تم کرو، مدد کرو، اور بولی کو مضبوط کرو، اس بازو کو مضبوط کرو، اس قدم کو مضبوط کرو، اس تحریک کو مضبوط کرو جو تحریک بھلائی کے لیے حرکت کر رہی ہے، جو آدمی بھلائی کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، جو بولی بھلائی کے لیے بولی جا رہی ہے۔ قرآن مقدس میں ہم اہل ایمان سے رب فرماتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جہاں نیکیاں ہونا، بھلائی ہونا، اس کا تعاون کرو۔ جی آج اگر کوئی پیغام حق پیش کرتا کہیں نا جی، اور دیکھ رہے ہیں کہ ماحول ٹھیک ٹھاک ہونے والا نہیں ہے، ماحول گڑبڑ ہونے والا ہے، تو جس نے پیغام حق پیش کیا ہے نا اسی کو سب سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے امام صاحب سب کو، کیا فلاں صاحب کیا ضرورت ہے، جہانے دیجئے وہ سب، یہ سب سدھرنے والا تھوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سدھرنے والا نہیں ہے، آپ کو علم ہے کہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ جملہ ہم بولے تو یہ جملہ مجھے کہاں پہنچائے گا؟ کون سدھرنے والا ہے، نہیں سدھرنے والا ہے، اس کا علم تو اللہ کو اور اللہ کے عطا سے اللہ کے رسول کو ہے۔ بس کہہ دیا نہیں سدھرنے والا نہیں ہے تو سمجھائے گا کس کو آ کر کے؟ جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے، جو اچھے کام کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا اسی کو آ کر کے سمجھائے گا۔ یہ نہیں چلیے امام صاحب چلا جائے، چلیے فلاں صاحب چلا جائے، کون ہے وہ بیٹا، کون ہے دیکھیں وہ کون مائی کا لال ہے ذرا، جس نے پیغام حق کو اس طرح ٹھکرایا ہے، پیغام حق کے ساتھ اتنی گستاخی کی ہے، وہ کون ہے؟ اگر یہ جماعت ہمارے پاس ہوتی، یہ جمعیت ہوتی، اگر اس طرح کا جوش و جذبہ اگر ہوتا تو پھر سماج میں برائی پنپتی نہیں، سماج میں برائیوں کی کھیتیاں نہیں ہوتی، سماج میں برائیوں کی دکانداری نہیں چلتی، سماج میں برائیوں کے کل کارخانے اور فیکٹری نہیں چلتے۔ آج چونکہ بازوؤں کو سہارا دینے والا نہیں ہے، حق بات کا سہارا دینے والا نہیں ہے، حق قدم اور قدم حق کو سہارا دینے والا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آج دن بدن برائی پنپتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم نہ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں، نہ معاشرے کے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنا ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کی نسبت نے جب اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا منصب، اتنی اونچی کرسی عطا فرمایا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کرسی کے حوالے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نیک نیتی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں، اور یہ ہے کہ اپنے وجود کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے حوالے سے پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ پاکیزہ کلمات، پاکیزہ پیغام دوسروں تک پیش کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ مزاج اگر ہوگا تو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی ہی نہیں کہ وہ سدھرے گا تھوڑا ہے۔ ارے بھائی، میں نے تو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں ایسے کو سدھرتے ہوئے دیکھا، اور اچھوں کو بگڑتے ہوئے، اچھوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا۔ ابھی میرے ہاں کئی نمازی الحمدللہ اب جیسے بھی اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اسے قرآن صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کبھی امید نہیں کیا تھا بظاہر کہ یہ آدمی وہ کام کرے گا،
لیکن آج دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کب کس کو ہدایت دے دے وہ پروردگار جانتا ہے۔ وہ یہ کہنا کہ وہ نہیں سدھرے گا، بند کیجئے، اپنا کام کیجئے، رزلٹ دینے کا دکھانے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو رزلٹ دکھانے کا حق نہیں ہے۔ بڑا بڑا چور متقی ہو جاتا ہے۔ اب کہیے گا کہ وہ چور تھا تو متقی کیسے ہو گیا؟ میرے بھائی، ہزارہا غلطی کرنے کے باوجود جس کا جرم زمین و آسمان کے برابر ہو، تب بھی ہمارا رحیم پروردگار کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ اکبر، ہم اس پروردگار کے بندے ہیں۔ جب ایک گناہگار، خطاکار، سیاکار بندہ اخلاص و محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اپنے گناہ یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، صدق دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم اس پروردگار کے ماننے والے ہیں، اس لیے میرے بھائی آؤ اچھی نیتیں کرو، ہم سبھی انفرادی اور اجتماعی طور پہ کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کا خوبصورت اور نفع بخش پھل ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم سبوں کو نیت میں صداقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم بندوں کو کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔